نے پارلیمنٹ کی بالادستی اور چیف جسٹس کے اسکو نوٹس سے متعلق 8 رکنی بینچ کو تحلیل کرنے کی قرارداد کثرت رائے سے منظور کی۔ یہ بہت اہم آج کی ڈیولپمنٹ، اس پہ بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عبداللطیف کھوسہ ایڈوکیٹ، سابق اٹارنی جنرل آف پاکستان، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر اسد رحیم، ماہر ہیں آئین و قانون کے، کالمنسٹ بھی ہیں ان معاملات پہ۔ بہت بہت شکریہ۔ کھوسہ صاحب، آپ سب سے پہلے ایک امپورٹنٹ بات کی ہے آج سپریم کورٹ کے اس اینٹیسپیٹری اسٹے آرڈر کے اندر۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ قانون بن جاتا تو اس پر پھر شاید سپریم کورٹ اس حوالے سے کارروائی نہیں کر سکتا تھا، اور اس پہ عمل درآمد شروع ہو جاتا اور عدلیہ کی آزادی میں مداخلت شروع ہو جاتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس کو اس جگہ پہ روکا جائے، اور پھر اس کے ساتھ ہی اس میں انہوں نے آرڈر یہ کر دیا ہے کہ صدر اس پہ دستخط کرے یا نہ کرے، اور یہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہو۔ گویا کہ سپریم کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ایک بار اگر یہ چلا جاتا اور یہ اپروو ہو جاتا، فائنلی لا بن جاتا، تو پھر اس کی جو جورسڈکشن ہے وہ اس پہ شاید اپلائی نہیں ہوتی۔ دیکھیں کامران خان صاحب، یہ تو لا منسٹر صاحب کی بھی مجھے یعنی لا علمی یا تغافل عارفانہ پر حیرت ہو رہی ہے، کیونکہ یہ حفظہ بل ابھی کوئی اتنی دور کی بات بھی نہیں ہے جب 9 رکنی بینچ نے محترم افتخار چودھری صاحب چیف جسٹس کی سربراہی میں انہوں نے ایکٹ پاس ہونے سے پہلے، قانون بننے سے پہلے انہوں نے یہ ٹیک اپ بھی کیا۔ نہ صرف ٹیک اپ کیا بلکہ حکم دیا کہ اس کو اسینٹ نہیں کیا جائے گا، گورنر کو مانے کر دیا کہ آپ نے اس کی منظوری یا اسینٹ نہیں دینی ہے۔ تو یہ ایسا بات نہیں ہے کہ یہ، اور اس میں جو ہے آپ کے سارے کے پی کے میں شرعی نظام جو ہے نافذ کرنا کا ایکٹ تھا جو جے یو آئی کی حکومت نے دیا تھا، اور اس کو جو ہے انہوں نے معطل کر کے سپریم کورٹ نے سیٹ اسائیڈ کر دیا تھا، سپریم کورٹ کی 9 رکنی بینچ نے۔ سو یہ کہنا کہ جی اس کی کوئی پراپرائٹی نہیں ہے، لیگیلٹی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، یعنی یہ تو عجیب بات ہے کہ یہاں تو ایک ایسا بل تھا جو صریحاً نہ صرف ایک آئین کے متصادم تھا بلکہ عدلیہ کی آزادی پر ایک ان روڈ اور حملہ تھا، اور اس لیے اگر اس کو بھی چیف جسٹس کی 8 رکنی بینچ جو ہے اس کو معطل نہیں کرتی، نپ دا ایول ان دا بڈ نہیں کرتی، اور اس کو قانون کی شکل میں آنے دیتی ہے، اور ایک اور تلاطم پیدا ہوتا ہے، اور جس طرح سینئر پیونی جج صاحب پھر دوبارہ عدالت کے اندر ایک جو ہے تلاطم پیدا ہو جاتا، اور پھر وہاں ایک چپکل شروع ہو جاتی کہ جی اب یہ بینچ جو ہے کی تشکیل جو ہے ہم 3 سینئر ججز کریں گے، یہ چیف جسٹس کی بنائی ہوئی بینچز پر ہمیں اعتماد نہیں ہے وغیرہ وغیرہ۔ اگر اس قسم کا ایک تلاطم مچ جاتا تو ایک ایسی یعنی ایک عجیب سی کیفیت اس ملک میں پیدا ہو جاتی۔ میرے خیال میں یہی ایک راستہ تھا جو سپریم کورٹ نے اچھا، تو جانب کھوسہ صاحب، اب اصل پوزیشن یہ ہے کہ 8 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے، بینچ کے اندر تقسیم کی باتیں عام ہیں، عدلیہ میں تقسیم، سپریم کورٹ میں تقسیم ہوئی ایک عام بات ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جتنے بھی ہمارے قانونی ماہرین سے ہمیں اس پروگرام میں بات ہوتی ہے، تمام سینئر ترین، وہ کہتے ہیں کہ چاہے بینچ تقسیم ہے یا تقسیم نہیں ہے، یا مسائل ہیں یا نہیں ہے، لیکن جو چیف جسٹس آف پاکستان کا فیصلہ ہے، جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، وہ فیصلہ ہے، وہ حتمی ہے، وہ فائنل ہے، وہ اس کی رٹ ہے جو کہ برقرار رہنا ضروری ہے، چاہے وہ یہ پروسیجرل بل کا معاملہ ہو، یعنی کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو ابھی 184(3) کے حوالے سے آیا ہے، یا پنجاب میں الیکشن کے حوالے سے 14 مئی کا آرڈر جو ہے۔ حکومت پاکستان کے تمام اداروں پہ اس پر عمل کرنا لازم ہے، آج کے فیصلے پر بھی اور 14 مئی کے فیصلے پر بھی۔ یہ اس سے تو کسی کو انکار نہیں ہو سکتا نا کھوسہ صاحب؟ دیکھیں کامران خان صاحب، بالکل انکار نہیں ہو سکتا۔ یہ آئین کی جو ہے یہی ایک روح ہے، انٹینشن ہے، اور یہ گرینڈ نارم جسے کہتے ہیں، آئین کی اس روح کو کوئی مجروح کر ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ عمرانی معاہدہ جو ہے آئین کی شکل میں جو پاکستان کو متحد رکھے ہوئے اور پاکستان کی ریاست خدا داد پاکستان کی حکمرانی کا حق دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے اس اقتدار اعلیٰ کے بعد، اس پر کوئی دوسری آرا ہو نہیں سکتی ہے۔ سو اس لیے یہ تو دیکھیں، اور یہ بھی واضح ہو گیا اب بڑے کھلے طور پر
کہ میجورٹی جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس آلریڈی جوڈیشل 15 میں سے 8 تو آ گئے، تو اگر 15 بیٹھ بھی جاتے تب بھی 8 تو میجورٹی کا یہی ویو ہے، تو اس لیے وہ ابہام بھی اب ختم ہو گیا کہ جی ساری کورٹ فل ہونی چاہیے تھی وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ پریروگیٹو چیف جسٹس کا ہے. یہ رول جو ہے آرٹیکل 190 میں سپریم کورٹ کے رولز بنے ہوئے ہیں، اور یہ بالکل صحیح کہا گیا کہ سیکشن آرٹیکل جو 70 ہے سب آرٹیکل 4 جس میں لیجسلیٹو پاور دی گئی ہے مقننہ کو، وہ جو آئٹم جو فیڈرل لسٹ ہے اس کے لسٹ 1 میں آئٹم 55 پر ایکسکلوڈ کیا گیا ہے سپریم کورٹ کے. سپریم کورٹ پر لیجسلیچر بھی جو ہے وہ قانون سازی نہیں کر سکتی ہے. البتہ سپریم کورٹ کے نیچے والی عدالتوں کی حد تک، ہائی کورٹ یا سیشن کورٹ یا ڈسٹرکٹ کورٹ یا اسپیشل کورٹس، اس کے پریکٹس اینڈ پروسیجر کی حد تک تو لیجسلیٹر کمپیٹنٹ ہے، لیکن سپریم کورٹ کو خصوصاً ایکسکلوڈ کیا گیا. تو اس لیے بالکل صحیح کہا گیا کہ یہ لیجسلیچر کے دائرہ اختیار سے ہی متجاوز ہے. اور یہ کہنا کہ ہماری لیجسلیچر سپریم ہے، یہ سپریم کا کانسیپٹ یہ برٹش کامن لا میں ہے. یہ ویسٹ منسٹر اس کی تو پارلیمنٹ کا بیکار کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں خان صاحب، بالکل یہ تو ڈائریکٹ براہ راست آرٹیکل 184(3) میں یہ سو موٹو کا اختیار جو ہے یہ یقیناً ہمیشہ متنازع رہا ہے. ایک بات یہ ہے کہ کون سا کیس لینا ہے، اس کی کوئی سٹرکچرل جو ہے وہ نہیں ہے، ڈیفائس نہیں ہے. یہ بھی یقینی بات ہے کہ بالکل اس میں اصلاحات اور اس کا حق اپیل بھی ہونا لازم ہے، کیونکہ فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ بھی آ چکا کہ کوئی ایسا قانون نہیں ہو سکتا جس میں اپیل کا حق نہ ہو. تو اس لیے یہ تو بالکل ہونا چاہیے. لیکن صحیح کہا گیا، دیکھیں آرٹیکل 184(3) جہاں ہے، یہ اپیل ایز اے میٹر آف یہ پروسیجر نہیں ہے، یہ سبسٹینٹیو ہے. آرٹیکل 184(3) کے آگے ایک آرٹیکل 184(4) بھی کر دیں اور اس میں لکھ دیں کہ اینی آرڈر پاسڈ انڈر آرٹیکل 184(3) شیل بی اپیلیبل بیفور اے بینچ آف اتنے ججز کر دیں، اور اس میں جو ہے رائٹ آف اپیل دے دیں. لیکن آئین ہی کو ترمیم کرنا پڑے گا. یہ کسی سبارڈینیٹ لیجسلیشن کے ذریعے نہیں ہو سکتا ہے. اور اس میں بھی کوئی دوسری آرا نہیں ہے کہ چیف جسٹس صاحب، اب ایک جج صاحب لکھ گئے ہیں امپیریل کورٹ اور جو ہے شخصی اور فرد واحد کی ڈکٹیٹرشپ وغیرہ وغیرہ، تو یہ باتیں جو ہیں کورٹ کے اندر سے بھی آنا شروع ہوئی ہیں. تو اس کو بھی سٹرکچر ہونا کوئی بری بات یا مذائقہ نہیں ہے. لیکن ایک تو ٹائمنگ غلط ہے، کیونکہ یہ اس وقت میلافائڈ بدنیتی پر مبنی یہ چیزیں جو ہے متصور کی جا رہی ہیں، لوگوں کے حق کے رائے دہی کو محروم کرنے کی، لوگوں کی گورننس، 2/3 پاکستان کی گورننس کا حق لوگوں سے چھینا جا رہا ہے. اور اس تناظر میں اگر دیکھیں تو یہ بدقسمتی سے یہ نہ ٹائمنگ ٹھیک ہے، نہ یہ قانون کے حساب سے کی جا رہی ہے، نہ یہ آئین کے تقاضوں کے مطابق ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں رائٹلی سپریم کورٹ کے 8 رکنی بینچ نے they have nipped the evil in the bud. اس کو ضروری تھا اس کا کلا کما کرنا.